اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ خالق العظیم۔ سورہ مائدہ 6 نمبر کے بعد اب 7 نمبر کا درس شروع ہوا۔ 6 نمبر میں مکمل وضو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وضو کیسے کریں گے، کن اعضاء کو دھوئیں گے اور کن پر مسح کریں گے، کتنا مسح کریں گے، مختصر سی گفتگو ہو گئی۔ آج رب فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ مسلمانوں یاد کرو، وذکروا یاد کرو، تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر اللہ نے کی، کہ تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے۔ کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، آسان ہے نا، ان کے ہاں تو ایسے نہیں تھا۔ مسجد نہ ہو تو کسی جگہ بھی نماز پڑھ لو، کتنے آسان۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں بڑی، اللہ نے خود فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، کل میں بھی غالباً ہم نے پڑھا نا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر ما یرید اللہ لیجعل علیکم، کل یہ تھا اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، مشکلوں میں تمہیں نہیں ڈالتا۔ تو زمین کو تمہارے لیے اعلی وضو بنایا، وضو ٹھیک ہے، اور پوری زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا، مسجد، جہاں بھی نماز کا وقت ہے وہاں وضو کرو، پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرو۔ اور تو یہ یقیناً بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ فرماتے اس نعمت کو یاد کرو، اور وہ عہد ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، جو اس نے تم سے لیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، دلوں کی یعنی تمہارے ذہن میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ انسان ہر نیکی رب کے توفیق سے کرتا ہے، کہ رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق دی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں، ولا حول ولا قوت، تو کوئی نیکی کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ انسان ہر نیکی رب کے توفیق سے کرتا ہے، اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کا شکر ادا کرے۔ دوسری یہ کہ بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ رب کے پیارے مقبول بندے ہیں، جنہیں رب نے اس بیعت کا شرف بخشا، اسی بیعت کو یہاں نعمت اللہ فرمایا گیا۔ تیسرا یہ کہ اس سارے صحابہ نے بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، وہ وعدے کے سچے تھے، کیونکہ رب نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردد کے کہ انہوں نے وعدے توڑے تو نہیں ہیں، بلکہ تم نے سمعنا واطعنا کہا۔ تو صحابہ کی شان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، اور صحابہ میرے نبی کے صحابہ آسمان کے تارے، جس کے پاس کوئی جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی محبت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص و نیاز مندی سے باخبر ہے، تمہیں اس کی بھی جزا دے گا۔ خیال ہے کہ دل کے برے خیالات کی معافی ہے، مگر نیک ارادوں اچھی نیتوں پر ثواب ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ عشق کا بدلہ دیدار الہی ہے، دل میں اچھے اچھے ارادے کر لیا کریں، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لبیک یا رب، اے ایمان والو کونو ہو جاؤ۔ 134 نمبر یا 135، یہ دیکھیں سیم ٹو سیم سورہ نساء دیکھیں، یہ 2 آیتیں ہمیشہ یاد رکھیں، اور عدل انصاف کی بات جب بھی ہو اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کو 135 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط نہیں ہے، بلکہ للہ شہداء بالقسط، مفہوم آنا ایک ہی ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ
مختلف ہوائیں طوفانیں آئیں گی، لیکن ان سے تم نے گھبرانا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے، یہ ہوائیں، یہ مشکلات آتے ہیں، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں بھی، اذ اشتدت بک البلوی ففکر فی علم نشرح العسر بین یسرین اذا فکرت فافرح۔ اگر آپ کو، میں نے یہ وہ شعر بھی پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں ایک مشکل کے ساتھ دو آسانی ہے، لیکن آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ پڑھو گے تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر آسانی اور عسر بھی دو ہے اور یسر بھی، لیکن یہ پھر اصول ہے کہ یسر کا تکرار، جب نکرہ کا تکرار ہو تو آپ کہتے ہیں مرد آیا دو ہوں گے، اور آپ نے بولا فہیم آیا ایک ہوگا۔ معرفہ کا تکرار ہو دو ایک ہی ہوگا، اور نکرہ کا تکرار ہو تو دو ہوں گے۔ تو بولا ہر مشکل سے آسانی، ہر مشکل سے تو کہتے ہیں مشکل ایک ہے اور آسانیاں دو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے۔ وہاں فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر اپنی جانوں کے خلاف ہو، یا والدین، رشتہ داروں کے، یا دولت مند یا غریبوں کے خلاف ہو، 5 باتیں بتائی۔ اپنی جان کے خلاف ہو کہہ دو، بڑی قربانی شان صحابہ ہے۔ والدین کے خلاف ہو بول دو، رشتہ داروں کے خلاف ہو بول دو، دولت مند کو خلاف ہو، مولویوں کو بتایا کہ اس کے چندے کا آسرا نہیں کرنا۔ ہاں، مولوی صاحب کہتے ہیں محلے میرا دوست ہے، پتہ چلا بولے وہ کروڑپتی سے دوستی لگائی، روزانہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے، کہتے ہیں میں اس کے دادا جی کے لیے قبرستان میں بھی جاتا ہوں، اس کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ بڑا چمچے گیری، بلی کی طرح چمچے گیری میں لگا ہے، یہ دین کی کیا تبلیغ کرے گا؟ ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دولت مندوں سے دوستی بنانا یہ سنت انبیاء نہیں ہے، یہ سنت انبیاء نہیں ہے۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ غریبوں سے دوستی بنانا۔ ہاں، پیارے آقا دو جان نے فرمایا، اے عائشہ امہات المؤمنین، کیا فرمایا؟ غریب لوگوں سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ وہاں لالچ تو نہیں ہے نا۔ دولت مندوں سے تو دولت کیا ہے؟ لالچ سے بھری ہوئی، اللہ میں لالچ سے بچائے۔ اچھا، یہاں فرمایا کہ دیکھیں اور انصاف پہ قائم رہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، برانگیختہ نہ کرے، عَلَىٰ ان، اس بات پر، لا تعدلوا، کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ کیونکہ انسان کبھی رشتہ داروں کے خاطر، کبھی اپنے خاطر، کبھی اولاد کے خاطر، کبھی والدین کے خاطر، کبھی عصبیت لسانیت کے خاطر حق گوئی چھوڑ دیتا ہے، کیا؟ لیکن یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ سنت صحابہ نہیں ہے، اور یہ سنت اولیاء نہیں ہے، اور یہ حکم خدا نہیں ہے کہ تو کسی کی وجہ سے کیا چھوڑیں؟ انصاف چھوڑ دیں۔ یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عدل و انصاف میں اپنے پرائے، مسلمان، کافر سب یکساں رکھے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر پیارے آقا دو جہان کے طے فرمائے ہوئے وہ مقدمے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے مسلمان کے خلاف اور کافر کے حق میں فیصلہ کیا، جیسے تھا ویسے فیصلہ کیا، کیونکہ اس اللہ کے کلام پہ سب سے پہلے جو عمل کیا وہ رسول اللہ نے کیا، اور دوسرے نمبر پہ صحابہ نے کیا۔ کس نے کیا؟ صحابہ نے عمل کی، اس لیے معیار ایمان صحابہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے فیصلہ کرنا تھا ویسے فیصلہ کر لیا، اور رب نے حکم دیا کہ نہیں، فیصلہ ایسے کرنا ہے جیسے بس حق ہے۔ بس حضور علیہ السلام کی تو اتنی شان ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان بھی نہیں کہ ہم بیان کریں، لیکن اس دور میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں لاکھوں کے تعداد سے ایسے امتی موجود ہیں، وہ ان کے تن تو جدا ہو سکتا ہے لیکن وہ انصاف نہیں چھوڑ سکتا، عدل نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دنیا ان کے صدقے آباد ہے،
اور حرام خور بھی بہت ہیں، حرام خور بھی جن کی تعداد نہیں ہے. وہ کتنے ہیں؟ اب میں نے بتایا درس قرآن میں، ابھی میں نے بتایا، کیا بتایا تھا؟ 1000 میں 999. اے دلو انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، انصاف بہت زیادہ جو ہے وہ انصاف وہ تقوی کے قریب ہے. جب متقی بن جاؤ گے، متقی کس سے بنے گا؟ جو تقوی اختیار کرے گا. کیا اختیار کرے گا؟ تقوی اختیار کرے گا. روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 183. روزہ اس لیے تم پر فرض کیا تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ. عبادت تم پر اس لیے فرض کیا کہ تم عبادت کرو تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ گے تو جنتی بن جاؤ گے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے خبروں سے، تمہارے اعمال سے خبر رکھتا ہے، وہ تمہیں اس کی جزا اور سزا دے گا. اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے کوئی سچا نہیں ہو سکتا، اللہ سے کوئی. ہم اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے، اس کے اسباب ہوتے ہیں یونس بھائی، اس کی کیا ہوتے ہیں؟ وجہ ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ وفا نہ کرے. اب اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ قرآن میں جب تلاوت کرو نا ماہ رمضان میں خصوصاً، تو جہاں وعدے کا لفظ آتا ہے پھر دیکھ لو مسلمانوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا نہیں کیا. اب اس آیت کے علاوہ آپ کو کوئی آیت یاد نہیں ہے جس میں وعدے کا لفظ کلمہ آیا ہو، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کافروں سے کیا وعدہ ہے وہ بھی مجھے یاد ہے، اور مسلمانوں سے کیا وعدہ ہے وہ بھی بتا دوں. سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 72 نکالو، دیکھیں سورہ جو کل انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ اور آپ 93 آیت تک کل پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا وعدہ کیا. یہ دیکھیے پہلے مسلمانوں کی تعریف کی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. نہ 71 میں اس کی تعریف ہے اور 72 میں اس کا وعدہ. کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وعد اللہ المؤمنین، 72 ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں عورتوں سے وعدہ کیا جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبات فی جنات عدن، وہ پاکیزہ مکان ہے. اللہ اکبر. وہ اور ہمیشگی کے باغات ہیں. ورضوان من اللہ اکبر. اور ان لوگوں کے لیے جنت میں وہ کیا چیز ہے جو جنت کے نعمت سے بڑھ کرے، وہ اللہ کی رضا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی اللہ نصیب کرے. یہ وعدہ کن سے؟ مسلمانوں سے ہے نا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو روزہ بھی رکھے. مسلمان، میں نے عصر کا ٹائم اس پر اپنا غصہ نکال دیا، میں نے بولا شرم تمہیں نہیں آتی حرام خور مسلمان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کھلم وہ منہ بکری اور گائے کی طرح جاولی کر رہا ہے. میرا بس چلا تو یہاں پہ تمہیں لٹکا دوں گا، یاد رکھنا. ایک اللہ مجھے توفیق دے، پھر دیکھوں گا تو آج تو سامنے میں لوگوں کے سامنے روزہ کھا. تم اتنی شرم نہیں آتی؟ وہاں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے کیا ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کھلم روزہ کھا رہا ہے. اور ہم مسجد میں بولیں طبیعت ہے استاد جی زیادہ غصہ نہیں. اس پر غصہ نہ کریں تو کب کریں گے؟ اپنی دکانداری پر تو کرو، اپنے کاروبار پہ کرو، دین پہ غصہ نہ کرو تاکہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے. جس کو دین پر غصہ نہیں آتا وہ بے ایمان ہے. کیا ہے؟ بے ایمان ہے. منافقین، اب کافروں سے کیا وعدہ ہے؟ 68 نمبر آیت. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے وعدہ فرمایا منافقین مرد عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا ہمیشہ رہیں گے. اس میں ان کے لیے کافی ہے، یہ ان کے اوپر لعنت ہے خدا کے لیے، اور ہمیشگی کا عذاب ہے ان کے لیے. ایک آیت اور سنا دوں چلو وعدے کے متعلق. بہت ساری آیتیں، وعد المتقون بہت ساری. چلو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اس میں کیا وعدہ ہے دنیا کی. یہ تو جنت کا ہے
کہ دنیا کی کامیابی بھی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ 55. رب لم یزل نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے ہیں. سورہ نور. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، دنیاوی وعدہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت ملے گی، خلافت میں دوں گا، رب فرماتا ہے. ہاں ضرور زمین میں خلافت دے گا رب. ہاں جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی، اور ضرور تمہارے لیے مضبوط کر دے گا، جما دے گا وہ دین جو ان کے لیے دینہم الذی ارتضی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کو ختم کر دے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، امن بھی عطا کرے گا. ایسے اگر اس موضوع کو پڑھو تو آپ پڑھ لو گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے وعدے پر، لیکن ہم اس میدان میں نہیں آتے. ہم تو صرف مولوی آج کل رمضان میں لگا ہے، کم بخت آیا ہوا ہے، اس جیسے شیطان کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے، اس شیطان کا بھی ہر وقت ذکر ہوتا ہے. منیر شاکر ایک غامدی شیطان ہے، بہت سارے ہیں. اور یہ جو ہے نا منافق ہے، یہ ان سے بہت چھڑتے ہیں. یہ اچھا ان سے اچھا ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نشائی جو ہے نا، نشائی کو بڑا پسند کرتا ہے. ہیرونی کو ہیرونی مل جاتا ہو، کان سے کان ملا لیتے، کہتے پوڑی ہے. آج رات کو کوئی بندوبست ہے؟ تو یہ لوگ، یہ جو شیطان قسم کے ہیں نا، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو ایسے مولیوں کی تلاش ہے. وہ ایک پٹھانوں میں اندر غصہ ہے، وہ کم بخت، اور ایسے پٹھان جو گمراہ تھے، وہ کہتے غم کوا متاثر کنا. میں نے بولا ہاں شیطان کے چیلے بھی ان کے ساتھ ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، جہنم تو ویسے بھی شیطان بھرے گا. ارے بھائی اتنا بھی تو سوچو، اس کم بخت کے ساتھ مولوی تو ہزاروں کے تعداد سے ہوتے نا، ان کے ساتھ تو 10 مولوی بھی نہیں. اگر چاہنے والے وقت میں شیطان پیدا ہو جائیں گے، دجال اکیلا نکلے گا، بعد میں بہت سارے ہو جائیں گے. اور شیطان شروع میں اکیلے تھا، پھر بہت سارے بنا لیے. اب تو 1000 میں 999 بنا لیے. تو یہ کیا نام ہے، قادیانیوں کے بہت سارے چیلے ہیں. جب میں بیان کرتا ہوں نا قادیانوں، تو میں ایسے دیکھتا رہتا ہوں، بعض ایسے ہوتے ان کے ماتھے نیچے کو آ رہے ہوتے. بولے یار کوئی اور موضوع کی خلاف، میں نے بولے اختلاف بھی نہیں، جس کو اختلافی مسئلہ کہ وہ بھی مردود ہے. یہ کون سا؟ آپ کل کئی بولے کہ بھائی بتوں کے خلاف بات نہ کرو، کیونکہ یہ تو ہندوؤں کی خدا ہے، اور تم کسی کو خدا کو چھیڑتے ہو. اب آج ہم نے قرآن میں پڑھا سورہ اعراف میں کہ ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان سنتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھیں پکڑتے نہیں ہیں. اگر جب ہابڑا اس کے لوگ دوسرا معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے مراد اولیاء، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ اور گمراہ ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. تو وہ بت ہے نا. تو بھائی بتوں کی، اللہ تعالیٰ بتوں کو یوں کہتا ہے، ابراہیم اللہ نے سب کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کر دیا، اور تو کہتے نہیں ان بتوں کے خلاف بھی نہیں بولو. مولوی میٹھی میٹھی باتیں کریں، ایسی باتیں کریں جس سے کوئی ناراض نہ ہو. ایسے تقریر تو ہمیں نہیں آتی بھائی. ہاں پھر تو کنگن پہن کے گھر میں بیٹھ جائے. بولو ایک نے مجھے یہ کہا، بولا آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں. میں نے بولا چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جاؤں گا، پھر قرآن پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہ کیوں سیکھا پھر قرآن؟ رسول اللہ علیہ السلام سب سے پہلے معلم قرآن ہے. تو وہ تو اس کی تعلیم دے کر طائف کے شہر گیا، اور پتھر برس رہے ہیں پھر بھی تبلیغ کر رہا ہے. شہر سے نکالا جا رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے. حملے ہو رہے ہیں پھر بھی کر رہا ہے. اور میں ایک شخص ناراض ہوا، دوسرے دن آیا، استاد جی وہ اپنے بے نمازیوں کے خلاف بولو، بے نمازی بڑے ناراض ہیں. آپ نے منافقین کے بارے میں بولو، منافقین بڑے ناراض ہیں. پتہ ہے منافقین اور فرعون اور یہ بہت سارے ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. اللہ ان کے شر سے بچے، بولو امین. یہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. رب کریم نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات. کیا وعدہ ہے؟ مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہ بخش دے گا، اور اجر عظیم ہے. اجر سے معلوم ہوا کہ ہر متقی مسلمان سے اللہ نے مغفرت اور ثواب کا وعدہ فرما لیا. رب کے وعدے سچے ہیں، لیکن اعتبار
خاتمہ کا ہے، ایمان سے نکل جانے والا خود اس وعدے سے نکل گیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اب جو ہم نے 135 نمبر آیت میں وہاں پڑھا تھا، دیکھیں اگر مسلمان سے گناہ بھی ہو جائے، یعنی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ والذی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی جو چوڑائی اس کی زمین و آسمان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنا۔ پھر آیت نمبر 134 میں کہ وہ لوگ ہیں ان کے یہ کردار ہے۔ پھر آیت نمبر 135 میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی متقین ہیں، ان کے لیے بھی جنت بنے گی۔ جو اگر اپنے اوپر ظلم کرے، کوئی فحاشی کرے، کوئی بے حیائی کا کام کرے، ہاں تو کیا کرے؟ ذکر اللہ، گناہ کے بعد اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ لیتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہ معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، تو یہ جنتی ہے کہ وہ گناہ پر اڑا نہ رہے، روزے نہ رکھے، اللہ نہ کرے کہ ایسے کوئی ہو، لیکن اس نے فوراً توبہ کی کہ میں نے کل روزہ نہیں رکھا، یا اللہ میری توبہ، باقی روزے رکھے توبہ کی، نماز نہیں پڑھی توبہ کی، کوئی بھی گناہ ہو جائے لیکن اس گناہ کو گناہ جانا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ معاف کر دے گا، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہے، ہاں اب وہ پٹھان کہتے ہیں دانازو ادا گانی دمنم کلنا کلا ودا کل کل خیر دے ہو عادت مجوڑوا، کہتے تمہاری ناز و اداؤں کو تو مانوں گا مگر کبھی کبھار، کبھی کہ چلو بیگم صاحب نے کہہ دیا، کوئی شخص ہے آج تو ہوٹل کا کھانا چاہیے، بولا کبھی کبھار چلو لے آیا، مہینے میں ایک مرتبہ یونس بھائی لے کر آیا کہ آج جو ہے نا مرغی کڑھائی لے کر آتا ہوں، لیکن کبھی کبھی خیر ہے مولانا صاحب، کبھی کبھی خیر ہے ہوٹل پہ جانا کھانا کھا لیا، لیکن عادت نہ بنانا کہ ہمیں تو گھر کا کھانا ہی اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو روزانہ کڑھائیاں اور یہ چاہیے، تو کہتا ہے یہ عادت نہ بنانا کہ میں تو روزے ہی نہیں رکھوں گا، میں تو تراویح نہیں پڑھوں گا، میں تو نماز ہی نہیں پڑھوں گا، لیکن جنت چاہیے، پھر تیار رہیو، کریم اللہ سے دعا ہے صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ ماہ رمضان میں ڈھیروں عبادتیں کرنے والے قرآن پاک کا سننا سنانا یا اللہ قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے مرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔